آؤ قرآن پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آؤ قرآن پڑھیں کی ٹرانسمیشن میں میں آپ کی میزبان ربیہ فاطمہ آپ سب کو استقبال کرتی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت جیسے نہایت اہم فریضے کو اور نہایت اہم شرعی ذمہ داری کو بخوبی انجام دے رہے ہوں گے، اور کوشش کر رہے ہوں گے کہ جس قدر جہد کے ساتھ، دقت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ اپنی تلاوت کو، اپنی ریسیٹیشن کو، اپنے تلفظ قرآن کو، تجوید قرآن کو بہتر بنا سکیں، انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کوشش کر رہے ہوں گے۔ آپ میں سے بہت سی خواتین مختلف وظائف کیا کرتی ہیں، کوئی اولاد کے حصول کے لیے، کوئی مال و متاع کے حصول کے لیے، کوئی گھر میں برکت کے لیے، اور کچھ رد بلا کے لیے بھی بہت سے وظائف، نماز اور بہت سے مختلف سوروں کی تلاوت اپنے گھر میں کیا کرتے ہیں۔ لیکن سامعین مکرم، اگر تلاوتوں میں صحیح تلفظ نہیں ہوگا، اگر ہم اسے صحیح انداز میں نہیں کریں گے تو اس میں تأثیر کہاں سے آئے گی؟ میں جانتی ہوں آپ میں سے جو خواتین اپنی معمولات زندگی میں قرآن کو شامل رکھتی ہیں، بہت اہم بات ہے اور بہت اچھی بات ہے، مگر اس سب کو، تمام چیزوں کو احسن طریقے سے کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم کوشش تو کریں مگر ادھوری کوشش کریں تو شاید اس کا ویسا فائدہ نہ ہو، چیزوں میں ویسی تأثیر نہ ہو جیسی ہم چاہتے ہیں۔ عزیزان محترم، کیوں نہ ہم قرآن کا سہارا لیں، جبکہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر فلاح پانا چاہتے ہو، اگر دلوں کو سکون دینا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو تمہاری اولادیں تمہاری وفادار رہیں، میری وفادار بن جاؤ۔ عزیزان محترم، یہ قرآن کی تلاوت اس قدر اہم امر ہے کہ خود رسول مبین، رسالت مآب، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری خطبے میں، حجۃ الوداع میں، آخری حج کے موقع پر ارشاد فرما گئے، انی تاریکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرۃ اہل البیت، کہ میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید اور میری عطرت۔ اگر ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ عزیزان محترم، جس طرح ہمارے دلوں میں حجت خدا کا مقام ہے، جس قدر احترام ہے، جس قدر عقیدت و محبت ہے، وہی عقیدت و محبت سامع قرآن کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ آج ہمارا قرآن المجید کو گھروں کے بالا خانے میں سجا دینا شاید اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جب کل امام آئیں، جب کل ناطق قرآن ہمارے سامنے آئیں تو ہم بھی ان کی احکام کو اور ان کی تمام بتائے ہوئے اعمال کو پسے پشت ڈال دیں اور انہیں غور نہ کریں۔ خدا را اس قرآن کے ساتھ بھی اسی انداز میں پیش آیا کیجیے جس قدر حجت خدا کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ ان دونوں کی قدر و منزلت میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے۔ عزیزان محترم، آئیے اس امر کے حصول کے لیے ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کو بجا تلفظ کے ساتھ، حقیقی رولز، ریگولیشن اور قواعد کے ساتھ پڑھیں، تاکہ جو جو پریشانیاں، جو نقائص یا جو کمزوریاں ہمارے قرآن میں رہ گئی ہیں، کسی وجہ سے ہم نہیں سیکھ پائے، اور بہت سے ہم میں سے ذاکرین بھی ایسے ہوتے ہیں، ہم سب مجالس پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر تلاوت، جب ہم خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو تلاوت کرتے ہوئے بہت سی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ جب مجلس کا آغاز ہی ہم نقائص کے ساتھ کریں گے تو بے شک قبول کرنے والا پروردگار عالم ہے، لیکن پھر ہم کس طرح امید کریں گے کہ ہماری مجلس بھی قبول ہوگی؟ کوشش کیا کیجئے کہ جس قدر
100% دے سکیں, جس قدر محنت, مشقت اور دقت کے ساتھ خدا کی راہ میں سفر کر سکیں, اس کی راہ میں سفر کیا کیجیے. انشاءاللہ میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ چاہے کسی بھی ایج کرائٹیریا کے ہوں, چاہے بچے ہوں, جوان ہوں یا بوڑھے ہوں, ذاکرین ہوں, عالم ہوں, یا وہ ایسے لوگ جن کے قرآن میں کچھ پڑھنے میں کچھ نقائص رہ گئے ہیں, جن کے تلفظ بہت زیادہ صاف نہیں ہیں, انہیں بہت آسان الفاظوں میں اور بہت آرام سے ہر چیز بتائی جائے تاکہ آپ اسے امپلیمنٹ کر سکیں, اس کا نفاذ کر سکیں اور پھر اپنے قرآن کو بہتر بنا سکیں. آئیے آغاز کرتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کچھ دیر میں آپ کو میری اسکرین پر نظر آنے لگا ہے دوسرے سپارے کا, میں پھر بتا چکی ہوں 13 لائن قرآن المجید ہے جسے میں فالو کر رہی ہوں. اقرا قرآن المجید ہے, یہ کلرڈ کوٹڈ ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ کو تجوید کے لحاظ سے کلر ڈفرینٹ نظر آ جائیں گے. آج ہم دوسرے سپارے کا تیسرا پیج پڑھ رہے ہیں اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 150 تلاوت کریں گے. پچھلے پیج میں 3 حروف ہیں, میں وہاں سے کنٹینیو کر دیتی ہوں. اگر آپ قرآن ہاتھ میں رکھتے ہیں تو وہاں سے آپ 3 لفظوں سے آغاز کر دیجئے گا, اور اگر آپ اپلیکیشن میں موبائل پر دیکھ رہے ہیں تو وہ پیچھے پیج پلٹ کر ٹرن کر کے دیکھ لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اب آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ تو یعنی وقف مطلق آیا ہے تو یہاں پر بیٹر ہے کہ ہم سٹاپ کریں, یہاں پر اچھا ہے کہ سٹاپ کر دیا جائے. اور جیم جو کہ ریڈ لیٹر آپ کو واضح نظر آ رہے ہوں گے, ریڈ حرف آپ کو واضح نظر آ رہے ہوں گے, یہ قلقلہ کے لیے ہے, یعنی اسے ذرا پریس کر کے پڑھیں گے کہ ایسا محسوس ہو کہ ہم تھوڑا سا حرکت دے رہے ہیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ. اب آپ یہاں دیکھیں اگر بیچ میں کہیں سانس ٹوٹ رہی ہو تو میں نے بیچ میں یہاں پر سٹاپ کر دیا اور پھر میں پیچھے سے کنٹینیو کروں گی کیونکہ میں نے ایسی جگہ سٹاپ کیا جہاں پر کرنا نہیں چاہیے تھا. اسے کہتے ہیں اعادہ یا اعادہ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کی سانس ٹوٹ رہی ہے تو بیچ میں آپ نے کہیں سٹاپ کر دیا, رک گئے اور پھر پیچھے سے آپ کنٹینیو کریں گے. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو بلو کلر کا آپ کو ایک لیٹر نظر آ رہا ہے اخفا. میں پہلے بھی سمجھا چکی ہوں لیکن اب میں سوچ رہی ہوں کہ پہلے آپ کو تھوڑا سا ادغام اور دوسری چیزیں کلیئر ہو جائیں تو اس کے بعد میں پھر سے اخفا کا ریویژن دوں. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. تو پہ ہم قلقلہ کریں گے. اچھا اب لام الف پہ آپ کو پتا ہے کبھی بھی نہیں رکتے, یہاں پر کبھی بھی سٹاپ نہیں کیا جاتا ورنہ معانی چینج ہو جاتے ہیں, معانی تبدیل ہو جاتے ہیں. شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ لِلنَّاسِ. اب سیکنڈ لائن کا لاسٹ ورڈ دیکھیے گا, میں نے یہاں پہ غنہ کیا لِلنَّاسِ. ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا آہستہ بھی پڑھ دیتی ہوں تاکہ جو خواتین اپنی ریڈنگ بھی بیٹر کر رہی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ساتھ دے سکیں. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا. کھینچنا نہیں ہے, لے اللہ نہیں, لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ قوف آ رہا ہے, اسے کہتے ہیں وقف علیہا. دیٹ مینز یہاں پر نہیں رکنا چاہیے. اگر اچھا یہاں پر بہت سے علماء نے بحث کی ہے, بہت سے علماء کا مختلف نظریہ ہے. کچھ کہتے ہیں رک جانا چاہیے, کچھ کہتے ہیں نہیں رکنا چاہیے, مگر جو زیادہ تر گواہی ہے, جو زیادہ تر احکام ہے, جو زیادہ تر لوگ جس پہ توجہ دیتے ہیں, زور دیتے ہیں, وہ ہے نہیں رکنا چاہیے. یہ جو قوف کا جو سائن ہے اس پر سٹاپ نہیں کرنا چاہیے. تو ہم یہاں پر کنٹینیو کریں گے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي. تخشوہم, تخشو نہیں ہے یہ, تخشوہم وَخْشُونِي وَلِأُتِمَّ.
اب یہ جو لام الف آیا ہوا ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ اس پہ ذرا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ جو لام ہے اس کے نیچے زیر ہے یا اس کے اوپر پیش ہے. تو دیکھیں ترتیب کے اعتبار سے ہم اسے پڑھتے ہیں لام الف. تو جو پہلا سمبل لگا ہوگا زیر زبر وہ لام کے لیے ہوگا، اور جو دوسرا لگا ہوگا وہ الف کے لیے ہوگا. ولی وخشونی ولی اتم وخشونی. اب نی کو بھی تھوڑا ٹائم دیں گے، تھوڑا سا اس کو کھینچیں گے کیونکہ یہ یا مدی ہے. یا مدی کیا ہوتا ہے؟ جب یا سے پہلے زیر ہو تو دونوں ساؤنڈز، دونوں جو آوازیں وہ ایک جیسی ہو جاتی ہیں. نون زیر نی، ٹھیک ہے، نون زیر نی. اسی طرح سے جب یا کو ساکن کیا جاتا ہے نون یا زیر تو اسے ذرا کھینچا جاتا ہے. نون یا زیر نی، تھوڑا سا کھینچیں گے. تخشوہم بخشونی ولیتم ولیتم، یہاں پر غنہ کریں گے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي، تھوڑا سا کھینچیں گے، عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. ٹھیک ہے. كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ. اب یہاں آپ دیکھیے گا کما کو پراپر ٹائم دیں گے کیونکہ یہاں پر مد ہے اور مد کو تھوڑا کھینچا جائے گا. کما کھینچ کر ارسلنا. یہاں پر را سے پہلے زبر ہے. میں آپ کو بتا چکی ہوں را اور لام کے احکام. جب بھی را اور لام کے اوپر زبر یا پیش ہو اور اگر یہ ساکن کی حالت میں آ جائے، یعنی را اور لام کے اوپر ساکن لگی ہو، تو پھر کیا کیجئے؟ پھر یہ کیجئے کہ اگر اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو تو اس را کو موٹا پڑھیں گے. یعنی جس لام را کے اوپر زبر یا پیش ہو اسے موٹا پڑھیں گے. اور ان کیس اگر ان کے اوپر جزم آ جاتا ہے تو پھر یہ کریں گے کہ پچھلا سائن دیکھیں گے، اگر پچھلا سائن زبر یا پیش ہوگا تو را موٹا پڑھیں گے. اب یہاں پہ دیکھیں زبر اور پیش ہے تو اس سے تھوڑا موٹا پڑھیں گے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. رسولم، اب دیکھیں یہاں پہ یہ رسولن ہونا تھا، لیکن میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں ایک قاعدہ بتایا تھا، ایک رول بتایا تھا. رول یہ ہے کہ ادغام کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک لیٹر کی آواز کو دوسرے لیٹر پہ شامل کر دیا. یعنی یہاں پہ رسولن ہونا تھا، لیکن چونکہ جب بھی دو زبر دو زیر دو پیش، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، تنوین. جب بھی تنوین کے بعد اور نون ساکنہ کے بعد ہمیں یمون میں سے یا میم واو نون اور لام را ان 6 ورڈز میں سے کوئی ورڈ نظر آتا ہے، کوئی لیٹر نظر آتا ہے تو ہم نون کی آواز کو غائب کر دیتے ہیں. اور جب یمون آتے ہیں تو نون کی آواز کو غائب کرنے کے ساتھ ہم غنہ بھی کرتے ہیں. رسولن نہیں، رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا. اب اس کو آیاتنا نہیں پڑھیں گے، تھوڑا سا یا کیونکہ کھڑا زبر ہے تو امپورٹنٹ ہے، اہم ہے کہ ہم تھوڑا سا اسے پرولونگ کریں. آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب. اب یہاں میں نے اعادہ کیا کیونکہ میری سانس ٹوٹ رہی تھی تو میں رک گئی، میں پیچھے سے کنٹینیو کروں گی. ویعلمکم ویزکیکم ویعلمکم. تھوڑا سا اور پڑھتے ہیں، تھوڑا سا مشکل ورڈ ہے. ویوزک، زک ملایا، ویوزکیکم ویعلمکم الکتاب وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ. اب يُعَلِّمُكُم پہ آپ دیکھیں گرین ہے. ابھی والا رول میں بتا نہیں رہی لیکن آپ پہلے سے ہی اس پہ غنہ کیجئے تھوڑی دیر کیونکہ میم کے اوپر تشدید ہے. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. پھر سے پڑھتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. اور یہاں پر سورہ بقرہ آیت نمبر 151 151 پر ہم اختتام کرتے ہیں آج کے لیسن کا.
اور آپ سے امید کرتی ہوں کہ جو کچھ ہم نے آج پڑھا اس کا ریویژن کرتے رہیں گے تاکہ بھولیں بھی نہ، اور پریکٹس جو مشق ہے وہ اچھی ہو جائے اور پھر آگے ہم نئے رول سیکھ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اس وعدے کے ساتھ کہ قرآن کو اپنے دل میں بسا کر اور اپنی لبوں کی زینت بنا کر رکھیں گے، اپنی زبان کو زینت بخشیں گے ذکر خدا سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں۔